جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ جس میں ہم نے ایک مشورہ دینے کی جو ہے وہ جسارت کی تھی کہ کس کو جو ہے وہ اپنی منجی کے نیچے جو ہے وہ ڈانگ پھیرنی چاہیے۔ تو بہرحال آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو تھا وہ پہلے اناؤنس کیا گیا، بعد میں پھر اس کو کینسل کر دیا گیا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو اعلیٰ عہدوں پر متعین ہیں وہ اپنے ہاؤس ان آرڈر جو ہے وہ پہلے کرنا چاہتے تھے، اور اس میں آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ یقیناً اس وقت جو گرما گرمی ہے پاکستان میں، اس میں ہر تمام کے تمام جو تیروں کا رخ ہے وہ آرمی چیف کی طرف ہی جا رہا ہے، اور یہ بات جو ہے یہ اب تقریباً کسی حد تک جو ہے وہ ثابت کرنے کی جو کوشش کی جا رہی تھی وہ تقریباً ثابت ہو چکی ہے کہ پی ٹی آئی کا تمام تر توپوں کا رخ جو ہے وہ آرمی چیف کی طرف ہے، نہ کہ پوری پاک فوج کی طرف۔ لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ جتنے بھی جو تیر ہیں وہ گزر کے جائیں گے، وہ پاک فوج میں سے گزر کے جائیں گے تو پھر کہیں جا کے وہ عاصم منیر صاحب تک پہنچیں گے۔ تو حافظ صاحب نے جو ہے وہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیا ہے، اور ان کے حوالے سے جو یہ چہ مگوئیاں کی جا رہی تھیں اور یہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں عادل راجہ جیسے جو ہے وہ وطن فروشوں کی طرف سے کہ جو ہے وہ بغاوت ہو رہی ہے اور کچھ اس قسم کے معاملات ہیں، یقیناً کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیہ کے بعد بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ ڈسپلن جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور جو کمان اینڈ کنٹرول کا جو نظام ہے پاک آرمی کے اندر وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ تو بہت ساری لوگوں کو یقیناً تکلیف ہوئی ہوگی یہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے پاک فوج کی طرف سے، اور ہونی بھی چاہیے، چونکہ اب ان کو جو ہے وہ اپنی پڑ جائے گی کہ اپنے آپ کو کس طرح سے محفوظ کرنا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس اعلامیہ میں لوگ جو ہیں وہ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو بلا وجہ پریشان ہونے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس میں اگر یہ کہا گیا ہے کہ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کا آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حملہ کرنے والے تو ٹھیک ہے، وہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جی اگر کسی بندے نے حملہ کیا ہے تو وہ آرمی ایکٹ کے اندر جو ہے اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اب یہ اسی کے اوپر ہی لاگو ہوتا ہے کہ جس کے پاس کسی قسم کی کوئی خفیہ معلومات ہوں گی اور اس نے وہ کسی کے ساتھ شیئر کی ہوں گی، جس کی بنیاد پر آرمی کی جو تنصیبات ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی گئی بلکہ نقصان پہنچایا گیا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہیز بین ڈن، جب ایک چیز جو ہے وہ ہو چکی ہے تو اب اس کی جب انویسٹیگیشن ہوگی تو آفیشیل جو سیکرٹ ایکٹ ہے وہ یقیناً ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ سویلین کے اوپر تو لاگو نہیں ہوتا۔ تو جب وہ سویلین کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، سویلین اتنے پریشان کیوں ہیں؟ پریشان تو ان کو ہونا چاہیے جو کہ یا تو پاک آرمی سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور ان کے پاس بہت سارے جو راز ہیں ان کے سینے کے اندر دفن ہوں گے، جن رازوں پر سے انہوں نے ان دنوں پردہ اٹھانے کی کوشش کی بلکہ اٹھایا، اور اس کی وجہ سے پاکستان آرمی کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا۔ دوسری بات، ان میں کچھ حاضر سروس لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس خفیہ معلومات تھیں اور انہوں نے اپنے عہدے پر رہتے ہوئے ان خفیہ معلومات کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا، جس کی وجہ سے پاکستان آرمی کو نقصان ہوا۔ تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو آفیشیل ایکٹ ہے، سیکرٹ ایکٹ ہے، اس سے سویلین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس نے کسی قسم کی کوئی حملہ وغیرہ کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو کسی نہ کسی قانونی دائرے میں اس کو پکڑ لیا جائے گا، لیکن یہ زیادہ جو ہے یہ الارمنگ سچویشن جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ادارے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا رکھتے رہے ہیں، سرونگ ہے یا سرونگ کرتے رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہاؤس ان آرڈر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید جو ہے وہ ایسے تو آنے والے دنوں میں اس اعلامیہ کے دور رس نتائج جو ہے وہ برآمد ہوں گے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس اعلامیہ کے تحت ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہو جائیں گے، اور آنے والا وقت جو ہے وہ یقیناً انشاءاللہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ حالات جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ جب چیزوں کو تیزی سے تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے
تو یقیناً اس میں ڈیمیجز بھی ہوتے ہیں۔ تو پاکستان جو ہے وہ 75 سال سے ہی نازک دور سے گزر رہا ہے، لیکن یہ جو وقت ہے اس وقت پاکستان پر، یہ یقیناً بہت ہی کریٹیکل ہے۔ لیکن ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ ہمیں جس جگہ سے ہاؤسنگ آرڈر نظر آنا چاہیے تھا، جہاں سے تبدیلی نظر آنی چاہیے سی، وہاں سے تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ اور جہاں تک رہا سوال اس بات کا کہ جو قومی سلامتی کی جو کمیٹی ہے، یہ کور کمانڈر کانفرنس کے بعد ہو رہی ہے، تو لہٰذا اب چونکہ آپ اپنا ہوم ورک مکمل کر کے آئے ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر آپ میٹنگ میں وہ بات کرتے ہیں، تو پھر جب آپ نے اپنا کام کیا ہو تو پھر آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی اب آپ بھی اپنا کام کیجئے۔ تو لہٰذا آرمی کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو کام ہے وہ کور کمانڈر کی کانفرنس کے اعلامیے کے بعد سامنے آ چکا ہے کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے، اس میں کلیئرٹی ہے، اس میں وزڈم ہے، اور وہ ایک کولیکٹیو وزڈم جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اب سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ دیکھیے کہ آج کیا اعلامیہ جاری کرتا ہے۔ آج ویلاگ یہ جو آپ کو مل رہا ہے، اس کے بعد تقریباً وہ بھی معلومات ہمارے سامنے آ جائیں گی، اس پر بھی انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب حالات جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔